اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے دوستوں؟ امید سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں بڑی زبردست ایک شارٹ کٹ طریقہ۔ یہ دستکاری کا طریقہ ہے۔ جو دستکاری نہ جانتا ہو وہ نہ کرے، احتیاط سے کریں گے تو سب کامیاب ہو سکتے ہیں، اور بہت سے دوست کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو کچھ دوست سوال جواب بھی کرتے ہیں، تو اگر میں چینل میں جواب نہیں دے سکتا تو پھر آپ واٹس ایپ کر لیا کریں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ایسی پرابلم ہوتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، نئے ویورز، اور بیل آئیکن کو کلک کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹس کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ یہ ایک مختصر سا آپ کو فارمولہ بتا رہا ہوں۔ پارے کو کسی طریقے سے قائم کر لیں۔ آپ تھوڑا سا اگر نہیں کر سکتے تو 3 دفعہ نمک اور نشادر ڈال کے اسے کھرل کریں اور دھو دیں۔ اس کے بعد 3 بار نمک کے ساتھ کھرل کر کے دھو دیں، تو کسی حد تک آپ کا کام چل جائے گا۔ کچھ نہ کچھ آپ کو ملے گا ضرور اس میں سے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ 1 تولہ پارا لینا ہے اور 1 تولہ گندک، اور اس کی کجلی بنانی ہے۔ کجلی جو سی ہے وہ کم از کم 3 دن لگتے ہیں بننے میں، اگر صحیح طریقے سے آپ لوگ بنائیں۔ کجلی اس حد تک ہونی چاہیے، یا 1 دن میں بھی اگر بنانی ہے تو اس حد تک ہونی چاہیے کہ گرم کوئلے پہ جب ڈالیں تو پارے کی چٹک پٹک کی آواز نہ آئے۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ریز جنتر پہ ہیٹ کو سیٹ کریں، ٹمپریچر کو تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ صرف گندک پگھلے اور اسے آگ نہ لگے۔ جب گندک پگھل جائے تو اس میں آپ پارا ڈال کے تو اسے کھرل کرنا شروع کریں، اور بڑی بہترین آپ کی جو سی 10-15 منٹ میں یا آدھے گھنٹے میں کجلی بن جائے گی۔ اب یہ آپ نے کجلی لے لی، 1 تولہ گندک اور 1 تولے پارے کی کجلی، 1 تولہ چاندی جو سی ہے وہ پتلا لے لیں، ڈلی بھی لے لیں گے تب بھی چلے گی۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے نمک ڈالنا ہے 1 تولہ، اس کے اوپر 1 تولہ نیلا پیس کے ڈالنا ہے، اور اس کے اوپر یہ آدھی کجلی ڈالنی ہے، اور اس کے اوپر آپ نے چاندی کی پترا یا ڈلی رکھنی ہے، اس کے اوپر پھر آدھی کجلی ڈالنی ہے، پھر اس کے اوپر آپ نے نیلا ڈالنا ہے 1 تولہ، اور پھر اوپر آپ نے ڈالنا ہے 1 تولہ نمک۔ اس کو بند کر کے آدھ پاؤ کی آگ دیں، ٹھنڈا کریں، پھر آدھ پاؤ کی آگ دیں، پھر ٹھنڈا کریں، پھر آدھ پاؤ کی آگ دیں، پھر ٹھنڈا کریں، 3 دفعہ۔ اس کے بعد اسے کھول کے بھٹی میں رکھ کے تو چرخ دینا شروع کر دیں، اچھا چرخ دیں، سب کچھ میلٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اسے نکال کے نیچے رکھیں، نیچے سے جو ڈلی میٹل کی نکلے اسے نکال دیں۔ اب آپ نے اس کے ساتھ ایک اور عمل کرنا ہے، سمپل سا عمل ہے۔ جن دوستوں کو سمجھ آئے گی امید ہے کہ وہ خوش بھی ہوں گے اور لائک بھی کریں گے۔ تو کرنا یہ آپ نے کہ 1 تولہ گندک اور 1 تولہ کافور لے کے آپس میں مکس کر کے اس کے اوپر مٹی کا تھوڑا سا تیل ڈال دیں اور اسے آگ لگا دیں۔ جو بچے وہ نکال لیں۔ اب آپ نے وہ جو میٹل نکالی ہے اسے دوبارہ سے چرخ دیں، اور چرخ دینے کے بعد 1 چائے کا چمچ یا تھوڑا سا اس سے زیادہ یہ جو مٹیریل آپ نے گندک اور کافور کا بنایا ہے یہ ڈال دیں، اور اس کے بعد اچھا چرخ دیں۔ اچھا چرخ دینے کے بعد اس کی رینی ڈال لیں یا چیپو لگا کے تو اس کا نیارہ کریں، اس میں سے آپ کو مال ملے گا۔ اور یہ صرف اور صرف ہاتھ کی کاریگری ہے، دستکاری ہے، اس میں کوئی اکسیر، کوئی نسخہ، کوئی کشتہ، کوئی چیز استعمال نہیں ہونی۔ کیونکہ دوست جو سے اکثر بیان کرتے ہیں کیونکہ حالات بہت خراب ہیں، تو دوستوں کے لیے یہ ایک نایاب اور اچھا تحفہ ہے، لیکن اسے بار بار سنیں، کمنٹس کیا کریں، اور کمنٹس میں ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کیا کریں۔ جو لوگ سوالات کرتے ہیں وہ لازمی آپ بتایا کریں ایک دوسرے کو۔ جب تک دوست سمجھیں گے نہیں، سمجھے بغیر اگر کریں گے تو نقصان ہوگا، فائدہ کوئی نہیں۔
اسے کوشش کریں، اگر نہ سمجھ آئے تو اپنے ارد گرد والے یا چینل میں بھی دوستوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ وہ مرزا غالب کا ایک شعر ٹوٹا پھوٹا مجھے یاد آ رہا ہے، کچھ یادداشت ایسی ہے: یہ نہ تھی اپنی قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ تو یہ ایک دوست نے ہمارے کلرفل پارا بنایا، بہت پیارے دوست ہیں، تو یہ انہوں نے جس بھی طریقے سے بنایا وہ ایک الگ سسٹم ہے، لیکن ان قریب کوشش ہوگی ہماری کہ اس کلر کا گولڈن کلر کا پارا بنانا اور اس سے آگے استعمال کرنا، اس سے ایک اکسیر تیار ہوتی ہے، اس کا پورا نسخہ پورے ترکیب کے ساتھ تدبیر کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ کام مشکل نہیں ہے دوستوں، لیکن ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ، اور جن لوگوں کا اخلاق اچھا ہے، لوگوں کے لیے بہتر کرنا چاہتے ہیں، بہتری چاہتے ہیں، ان کو مالک ویسے ہی کامیاب کر دیتا ہے۔ کسی دوست نے پوچھا تھا جی نااہل کا کیا مطلب ہے؟ جو اپنے اہل کا اہل نہ ہو وہی نااہل ہوتا ہے، کئی اپنوں کے بھی اہل نہیں ہوتے، یہ بھی بہت بڑا رولا ہے۔ تو یہ بھی ہمارا کام جو ہے، اس میں بڑے بڑی عمریں گزر گئی لوگوں کی، دوستوں کی، تے آہ کو ایک عمر چاہیے اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک، مانا کہ تغافل نہ کرو گے، ہم خاک ہو چکے ہوں گے تمہیں خبر ہونے تک۔ تو اپنا سب کا خیال رکھیے گا، پھر جلد ہوگی ملاقات اچھے نسخے کے ساتھ۔ خدا حافظ۔